ایران پر امریکی حملے کے سائے گہرے ہونے لگے ہیں۔ امریکہ ایران سفارتی رابطے معطل ہو چکے ہیں، تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ ایران پر امریکی حملے کے بعد ممکنہ ایرانی رد عمل سے بچنے کے لیے امریکہ نے قطر میں اپنے فوجی اڈے العدید سے اہلکاروں کی تعداد کم کرنا شروع کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کل کہا تھا کہ ایرانی شہریوں کے لیے مدد جلد آنے والی ہے۔ ٹرمپ کو جواب دیتے ہوئے ایرانی وزیر دفاع عزیز ناصر زادے نے کہا ہے کہ امریکہ نے حملہ کیا تو اسے بہت سے سرپرائز ملیں گے۔ ایرانی عوام پوری قوت سے خون کے آخری قطرے تک ملک کا دفاع کریں گے۔ سعودی عرب، قطر اور عمان نے امریکہ کو حملے سے باز رکھنے کے لیے لابنگ شروع کر رکھی ہے۔ اسی دوران تہران یونیورسٹی میں پرتشدد مظاہروں سے جاں بحق سیکورٹی اہلکاروں کی نماز جنازہ میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسرائیلی چینل 14 کے ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ تعمیر مراد نے ایکس پر لکھا ہے کہ ہمارے چینل نے آج یہ رپورٹ کیا کہ ایران میں مظاہرین کو غیر ملکی ایجنٹ اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے رجیم کے سینکڑوں لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ ہر شخص یہ سمجھنے میں آزاد ہے کہ وہ غیر ملکی ایجنٹ کون ہیں۔ اسرائیلی چینل 14 کے نمائندے کے بیان پر تبصرے میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ویسے تو اسرائیل نے ہمیشہ ہی امریکہ کو اپنی جنگوں میں گھسیٹا ہے، لیکن اس بار اسرائیل کھل کر سامنے آیا ہوا ہے اور ایران کی سڑکوں پر خون اس لیے پھیلایا کہ اسرائیل ایران میں مظاہرین کو مسلح کر رہا ہے۔ یہی ہلاکتوں میں اضافے کی وجہ ہے۔ صدر ٹرمپ کو اب تو جان لینا چاہیے کہ ہلاکتیں روکنے کے لیے انہیں کہاں اور کیا کام کرنا ہے۔ سینئر ایرانی اہلکار نے خبر رساں ادارے سے گفتگو میں کہا کہ ایران نے مشرق وسطیٰ میں امریکی اتحادی ملکوں کو پیغام بھیج دیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا ہے تو ایران خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے اس بارے میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ترکی سمیت خطے کے دیگر ملکوں کو پیغام بھیجا ہے۔ ایران نے کہا کہ ایران پر امریکی حملے کی صورت میں ان ملکوں میں موجود امریکی فوجی اڈے ایرانی حملوں کی زد میں آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان مشرق وسطیٰ کی حالیہ پیش رفت اور تبادلہ خیال ہوا ہے۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم کو امیر قطر نے ٹیلی فون کیا۔ وزیر اعظم نے خطے میں مذاکرات اور ثالثی میں قطر کے فعال کردار کو سراہا اور کشیدگی کم کروانے کے لیے قطر کی بامعنی کوششوں کا اعتراف کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے معاشی میدان میں کم عرصے میں بڑی پیش رفت دکھائی، معاشی استحکام لے آئے، اب ترقی کے لیے اقدامات کریں گے۔ وفاقی کابینہ کو شہباز شریف نے بتایا کہ ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے ساتھ MOU سائن ہوا ہے۔ معاہدے سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب ہوئی۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان عالمی ڈیجیٹل فائنانس کا حصہ بن رہا ہے۔ ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی، شفافیت اور عوامی رسائی حکومت کی ترجیح ہے۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے CEO نے پاکستان کو عالمی ڈیجیٹل فائنانس میں مضبوط امیدوار قرار دیا۔ دوسری جانب کابینہ اجلاس میں شہباز شریف نے کہا کہ مارکہ حق میں کامیابی کے بعد ہمارے طیاروں کی مانگ بڑھ گئی ہے، بہت سے ممالک طیاروں کے حصول کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب سے پاکستان نے پچھلے سال جنگ جیتی تو ہمارے جو لڑاکا طیارے ہیں ان کی مانگ اب دنیا میں کافی بڑھ گئی ہے۔ کئی ممالک ہیں جو کہ اس کے لیے پاکستان کے ساتھ بڑی ایکٹیولی بات چیت کر رہے ہیں اور اس سے ہماری جو ڈیفنس پروڈکشن ہے اس کو الحمدللہ بہت تقویت ملے گی اور پاکستان کی معیشت کو اس کا بے پناہ فائدہ ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اسپیشل اکنامک زونز ترمیمی آرڈیننس 2026 واپس لے لیا۔ وفاقی حکومت نے پیپلز پارٹی کے احتجاج کے بعد اس آرڈیننس کو واپس لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ صدر کی جانب سے آرڈیننس واپس لینے کے بعد وزارت قانون نے اسپیشل اکنامک زونز آرڈیننس ترمیمی آرڈیننس واپس لینے کا SRO جاری کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزارت خزانہ نے اسٹیٹ بینک سے جاری ہونے والے بینک نوٹوں کے نئے ڈیزائن پر بریفنگ دی۔ کابینہ نے کرنسی نوٹوں کے نئے ڈیزائن پر غور کے لیے کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی۔ اعلامیہ کے مطابق نئے کرنسی نوٹوں کو جدید عصری تقاضوں کے حوالے سے ڈیزائن کیا جا رہا ہے۔ نئے کرنسی نوٹوں کے ڈیزائن کے لیے بین الاقوامی ماہرین کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سلیم اللہ نے جیو نیوز کو بتایا کہ انہیں توقع ہے کہ وفاقی کابینہ جلد نئے نوٹوں کی منظوری دے دے گی۔ توقع ہے نئے کرنسی نوٹوں کا اجرا نومبر دسمبر 2026 میں ہو جائے گا۔
वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि मखसूस तबके को सस्ती बिजली, गैस और टैक्स छूट देने का सिलसिला बंद होना चाहिए। वो पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब कर रहे थे। कि एक ही तरीका है खुशहाली का, और वो है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी तो उस वक्त आएगी जब आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, जब सारे शहर को पता है कि तरक्की का रास्ता, चौधरी की खुशहाली का रास्ता सिर्फ एक्सेस में है। एक्सेस में ताकत, और ताकत का एक्सेस किसको मिलेंगे? 4 बिलियन। वो कौन से 50 लोग हैं जिनको 0% पे, सरकार को डॉलर मिलते हैं 12% पे, 0% पे दे दिया 50 लोगों को। 4 बिलियन डॉलर लोगों में भी तो बांटे जा सकते थे छोटे छोटे कारखाने लगाने के लिए। वो लड़के लड़कियां जिनके जहन में, आंखों में ख्वाब हैं कि हम कॉलेज से, स्कूल से निकलेंगे, कुछ पैसे मिलेंगे, कोई नई कंपनी बनाएंगे और यूनिकॉर्न बनेगा, उन्हें क्यों नहीं दिए भाई? तो जब तक आप मुल्क से भाई इस लीड कैप्चर को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान आज दुनिया भर में JF-17 तैयारी फ़रोख्त कर रहा है। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब एहसन इकबाल ने कहा कि CPEC सिर्फ सड़कों का नाम नहीं बल्कि पाकिस्तान की तकदीर बदलने का मंसूबा है। सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर मुआशी पॉलिसियों में तसलसल लाना होगा। नौजवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा है, उन्हें जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना तरजीह है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है। इस्लामाबाद में महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में कहा गया कि पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में इज्तिमाई दानिश के ज़रिए कौमी पॉलिसी बनाई जाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। काम ना करने का झूठा बयानिया बनाकर कुछ क़ुव्वतें सिंध के वसाइल पर डाका डालना चाहती हैं। 18वीं तरमीम के तहत दिए गए इख्तियारात वापस लेना चाहती हैं। एक ख़ास एफर्ट किया जाता है, ख़ास मुहिम चलाया जाता है। आपका ना सिर्फ थरपारकर का बल्कि आपका पूरा सूबा का किरदार कशी किया जाता है, एक ख़ास मकसद, एक ख़ास साजिश की वजह से कि कुछ क़ुव्वतें चाहते हैं कि वो आपके सूबे के हकूक़ पे डाका डाल के आपके सूबे के इख्तियार जो होते हैं या वसाइल जो होते हैं उस पे डाका डाला जाए, और इस बहाने पे कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, छोटे सूबे ने कुछ नहीं किया, अब सारे इख्तियार, अब सारे वसाइल जो है वो वापस इस्लामाबाद को दिया जाए। और मैं समझता हूँ इस बयानिया, इस झूठा बयानिया का सबसे बड़ा जवाब जो है वो थरपारकर है। जो मुआशी फ़ायदा, जो मुआशी तरक्की इस कोयला को इस्तेमाल करने से यहाँ के अवाम के, इस सूबे के, इस मुल्क को मिलना था, वो 1993 के बजाय 2008 के बाद वो तरक्की का सफ़र शुरू हुआ। और आपने देखा कैसे इस एक मंसूबा ने ना सिर्फ थरपारकर में एक मुआशी इनकलाब लेकर आए, मगर आपकी वजह से, आपका पैदा किया गया बिजली की वजह से आपने तो फैसलाबाद शहर को भी मुआशी फ़ायदा पहुंचाया है। सेंट पॉल और मिनेपोलिस में फेडरल एजेंट और मुजाहिरों में आज भी झड़पें हुई। मुजाहरे एक हफ्ते पहले मिनेपोलिस में फेडरल एजेंट के हाथों रेनीगुड की हलाकत के बाद से जारी हैं। मुजाहिरीन वफाकी इमारतों के सामने और अपनी कम्यूनिटीज़ में एहतजाज का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म जेनिस फेडरिक नेल्सन को नहीं जानते, लेकिन डेनमार्क के साथ रहने का बयान ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म के लिए बड़ा मसला बनने वाला है। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कंट्रोल के सिवा कोई भी हल नाकाबिले कबूल है। Premier of Greenland said today, we prefer to stay with Denmark. Do you see that as the Who final said word? that? The Premier of Greenland. Well, that's their problem. That's their problem. I disagree with him. I don't know who he is, don't know anything about him, but that's going to be a big problem for him. बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। बरतानवी अखबार के मुताबिक गिरफ्तारियों में 83% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महकमा दाखिला के मुताबिक लेबर हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद इमिग्रेशन छापों में 77% इजाफा हुआ है।
17,000 سے زیادہ چھاپے کاروباری مراکز پر مارے گئے، 12,000 سے زیادہ افراد گرفتار کیے گئے۔ اخبار نے لکھا کہ 2025 میں 41,000 افراد نے انگلش چینل عبور کیا، جو ایک نیا ریکارڈ ہے۔ کمشنر کراچی سید نقوی نے کہ الیکٹرک کو کیبل آپریٹرز کی تاریں کاٹنے سے روک دیا۔ ہدایت کی کہ پیمرا اور پی ٹی اے قوانین کی تعمیل کرتے ہوئے جب تک ون ونڈو پالیسی کو حتمی شکل نہیں دی جاتی یا عدالتی فیصلہ نہیں آ جاتا، اس وقت تک کہ الیکٹرک کیبل آپریٹرز کی تاریں نہ کاٹے۔ اس بات کا فیصلہ کمشنر کراچی کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں چیئرمین کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن خالد دلائی اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ کمشنر نے کہا کہ اگر کوئی بھی اتھارٹی غیر قانونی طور پر کیبل آپریٹرز کو ہراساں کرتی ہے تو کیبل آپریٹرز اس کے خلاف مقدمہ درج کروا سکتے ہیں۔ پنجاب میں مدارس کی رجسٹریشن کا عمل 3 فروری سے شروع ہوگا۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی مطابق رجسٹریشن پر علماء کرام، اتحاد تنظیمات مدارس کے تحفظات دور ہو گئے ہیں۔ آن لائن فارم مشاورت سے تیار کیا گیا ہے۔ تمام مدارس آن لائن ڈیٹا فراہم کریں گے، کسی دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے دی گئی کتابیں ان تک پہنچانے پر عدالت کا شکریہ ادا کیا۔ اے ٹی سی میں پیشی کے موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کبھی نہیں کہا کہ ان کے لیے نکلو، بلکہ انہوں نے ہمیشہ رول آف لا اور جمہوریت کے لیے باہر نکلنے کی بات کی۔ بانی پی ٹی آئی ملک میں رول آف لا چاہتے ہیں۔ پاکستان ریلویز کی ٹرینیں لیٹ ہوتی ہیں، واش روم میں پانی نہیں ہوتا، واش روم صاف بھی نہیں ہوتے۔ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی ریلویز میں اراکین ریلوے کی کارکردگی پر برہم ہوئے۔ کہا 2024-25 میں ہر ماہ انجن فیل ہونے کی شرح 21% تھی، جو 2025-26 کے پہلے 6 ماہ میں بڑھ کر 29 ہو گئی ہے۔ 439 انجنوں میں سے 275 اپنی میعاد پوری کر چکے ہیں۔ قائمہ کمیٹی اراکین کا وزیر ریلوے حنیف عباسی کی غیر حاضری پر اظہار برہمی۔ چیئرمین کمیٹی رمیش لال نے کہا پالیسیاں درست ہوں تو ریلوے منافع میں جا سکتی ہے۔ لاہور میں کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق لاہور کے صرف ایک سینٹر میں ایک دن میں کتے کے کاٹنے کے 46 کیسز رپورٹ ہوئے۔ سرکاری اسپتالوں میں بھی کتوں کے کاٹنے کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق دسمبر سے جنوری کے دوران 14 دنوں میں شہر کے 3 ہسپتالوں میں 591 کیسز رپورٹ ہوئے۔ جنرل اسپتال میں 433، میو اسپتال میں 110 اور گنگا رام میں 48 کیسز سامنے آئے۔ لاہور کے ڈاگ بائٹ سینٹر میں بھی روزانہ 70 سے 80 کیسز آتے ہیں۔ لاہور کے صرف ایک ڈاگ بائٹ سینٹر میں دسمبر میں 2000 سے زائد کتے کاٹنے کے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ زخمیوں میں مرد، خواتین اور بچے شامل ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق تمام سرکاری اسپتالوں میں اینٹی ریبیز ویکسین موجود ہے۔ دوسری طرف شہر کی سڑکوں، گلیوں، مارکیٹوں اسپتالوں میں آوارہ کتوں کی بھرمار ہے۔ فرواد، جیو نیوز، لاہور۔ دنیا بھر کے 180 ادیب اور اہم شخصیات کے بائیکاٹ کے بعد آسٹریلیا کا مشہور ادبی میلہ رائٹرز ویک منسوخ کر دیا گیا ہے۔ یہ میلہ آسٹریلیا کے شہر ایڈلیڈ میں منعقد کیا جاتا ہے اس سال۔ اس میں فلسطینی نژاد سیاسی تحرک کارندہ عبدالفتاح بھی مدعو تھی۔ میلے کے منتظمین نے ان کا دعوت نامہ منسوخ کر دیا، جس پر احتجاج کرتے ہوئے میلے میں شریک 180 ادیبوں، فنکاروں اور اہم شخصیات نے بھی میلے میں شرکت سے انکار کر دیا۔ اتنی بڑی تعداد میں بائیکاٹ کے بعد میلے کی انتظامیہ میلہ منسوخ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ بائیکاٹ کرنے والوں میں نیوزی لینڈ کی سابق وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن بھی شامل تھیں۔ فلسطینی نژاد آسٹریلوی مصنفہ رندا عبدالفتاح اسرائیل پر کڑی تنقید کرتی رہی ہیں۔ رندا نے اپنے دعوت نامے کی منسوخی کو فلسطین مخالف نسل پرستی کا شاخسانہ قرار دیا اور کہا کہ انہیں بونڈائی بیچ حملے سے جوڑنے کی کوشش قابل نفرت ہے۔ بائیکاٹ کرنے والے ادیبوں میں برطانیہ کی عالمی شہرت یافتہ مصنفہ زیڈی اسمتھ اور آسٹریلیا کی نامور مصنفہ ہیلن گارنر بھی شامل ہیں۔ یہودی ہولوکاسٹ میں بچنے والے والدین کی یہودی بیٹی لوئیز ایٹلر نے بھی کہا کہ وہ مصنفین کو خاموش کرنے کی مہم کا حصہ نہیں بن سکتی۔ میلے کے منتظمین کے 8 رکنی بورڈ میں سے چیئرمین سمیت 4 منتظمین نے بھی استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد میلہ ختم کرنے میں ہی عافیت جانی گئی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے 75 ملکوں کے لیے ویزا پروسیس معطل کر دیا ہے۔ امریکی اخبار صومالیہ، روس، ایران، افغانستان، برازیل، نائجیریا اور تھائی لینڈ کے لیے ویزا پروسیس روکا گیا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے 75 ملکوں کے لیے ویزا پروسیس معطل کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے خبر پر فوری تبصرے سے گریز کیا ہے۔ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کل سے زمبابوے اور نمیبیا میں شروع ہوگا۔ افتتاحی روز 3 میچز کھیلے جائیں گے۔ بھارت اور امریکہ کی ٹیمیں بلاوے میں مد مقابل ہوں گی۔ زمبابوے کا مقابلہ اسکاٹ لینڈ اور تنزانیہ کا ویسٹ انڈیز سے ہوگا۔ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں دنیا کی بہترین ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔
16 जूनियर टीमों का मेगा इवेंट जिम्बाब्वे और नमीबिया में खेला जा रहा है। इफ्तिताई रोज 3 मैचेस खेले जाएंगे। भारत और अमेरिका की टीमें बुलावाइयों में मध्य मुकाबिल होंगी। जिम्बाब्वे का मुकाबला स्कॉटलैंड और तंजानिया का वेस्ट इंडीज से होगा। मेगा इवेंट में शरीक पाकिस्तान अंडर 19 टीम जुमेरात को हरारे में प्रैक्टिस सेशन करेगी, जबकि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का पहला मुकाबला जुमे को इंग्लैंड के साथ होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दिलचस्प मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम T20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनवरी के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक करते हुए 3 T20 मैचेस की सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तीनों मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में 29 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी को खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलवी T20 स्क्वाड बुध 28 जनवरी को लाहौर पहुंचेगा। पीसीबी का कहना है कि सीरीज आइंदा माह ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले दोनों टीमों के लिए अहम है। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के ग्रुप ए जबकि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बी में शामिल है। यह ऑस्ट्रेलिया का मार्च 2022 से अब तक पाकिस्तान का तीसरा दौरा होगा। PSL चैंपियन लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप में मायूस नहीं करेंगे, विकेटें लेंगे और जश्न भी मनाएंगे। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कहा खिलाड़ियों और ट्रॉफी के साथ तलबा तालिबात में आने का वादा पूरा कर दिया। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी की ग्राउंड में मीट एंड ग्रीट विद कलंदर्स की महफिल सजाई गई, जिसमें लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना, ऑनर समीम राना, कप्तान शाहीन आफरीदी, फखर समान, सलमान मिर्जा और मोहम्मद नईम ने शिरकत की। मीट एंड ग्रीट में सैकड़ों की तादाद में तलबा मौजूद थे जो खिलाड़ियों की गुफ्तगू से लुत्फअंदोज हुए। मेरे ख्याल से सेलिब्रेशन काफी देखी होगी, तो इंशाल्लाह इस दफा बारी है वर्ल्ड कप में आउट करने की और पाकिस्तान को ट्रॉफी जिताने। वो तीर बहुत पुराना हो गया है, अभी दुआ करें कि आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है इसमें मारे इंशाल्लाह। सिर्फ अभिषेक नहीं, इंशाल्लाह सभी को आउट करना और मैच जीतना और पाकिस्तानी कौम को बतौर। CEO आतिफ राना ने कहा कि उन्होंने वादा किया था कि खिलाड़ियों और ट्रॉफी के साथ दोबारा आएंगे, आज अपना वादा पूरा कर दिया। ऑनर समीम राना ने कहा कि ये तमाम खिलाड़ी लाहौर कलंदर्स का लाजमी हिस्सा हैं। ऑक्शन या ड्राफ्ट ये फैसला PCB का काम है, हम तो इन्हीं खिलाड़ियों को साथ रखना चाहेंगे। हमने तो जो तैयारी करनी थी 10 साल में कर दी। लाहौर कलंदर की पहचान आपके सामने है। शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, फखर जमान खान, जहांदाद, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद नईम और सलमान मिर्जा, ये हमारी ट्रॉफीज हैं, यही हमारी तैयारी है और इंशाल्लाह यही रहेगी। मीट एंड ग्रीट में तलबा और तालिबात ने भी लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया और खिलाड़ियों से सवालात किए। दिलचस्प सवाल करने वालों में लाहौर कलंदर्स की शर्ट्स तकसीम की गईं। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर।